بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدنا فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے ابو جان حکم کریں آپ۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کے زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی بہت تیزی سے آواز آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھیں، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور تیسرے دن بھی جب کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو
3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ نبی سرکار دو عالم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج 4تھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشارے پہ سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنانے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔